اس کی دردوں کو بڑا بڑا عرصہ برداشت کرتے ہیں، سالہ سال برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائے، شاید کم ہو جائے، کبھی وہ کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو دوائیاں وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لے ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کب فیصلہ وہ کریں کہ ہمیں سرجری کی طرف چلے جانا ہے؟ ہاں یہ بہت اہم بات ہے اس میں. یہاں پہ جو سب سے بڑی لوگوں کو سمجھ لیں کہ ایک سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے. اور یہ ہماری قوم میں اکثر دیکھا گیا ہے. مطلب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ درد ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ معدے کا درد ہے کہ یہ پتے کا ہے. اچھا، سملر ہے تھوڑے سے؟ تقریباً ملتے جلتے درد ہوتے ہیں، بعض اوقات ملتا جلتا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ یہ جج کر لے گا کہ اچھا جی یہ اس کا ہے یا پتے کا ہے کہ یہ معدے کا ہے. اگر آپ کو ایک دفعہ درد ہو گیا ہے یا ایک دفعہ اس کی سوزش ہو گئی ہے، اب آپ ڈیلے کرائیں گے نا، اب آپ کے لیے بڑی پرابلم ہے. آپ پتے کا آپریشن بھی بڑا وہ ہو جائے گا، کمپلیکیٹ ہو جائے گا. پتا جو ہے نا وہ جگر کے نیچے پڑا ہوا ہے یوں ایسے تھیلی سے، ٹھیک ہے ایسے نیچے. اب ایک دفعہ جو اس کی سوزش ہوتی ہے نا، وہ جب ہیل ہوتی ہے نا تو وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے. اب دوسری دفعہ سوزش ہوئی، درد ہوئی، اچھا خاصا درد رہا، آپ نے برداشت کر لیا، دوائیاں لیں، بخار سیٹل ہو گیا، آپ نے کہا چلو میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، اب وہ اور چپک گیا. اب جب سرجن بیچارہ جاتا ہے نا اس کو نکالنے کے لیے، اس کے ہوش اڑا دیتا ہے. کیوں؟ وہ ہر طرح سے چپکا ہوا ہے. اب وہ ادھر سے جگر سے اس کو کاٹ رہا ہے تو ادھر سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ بڑا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ایک دفعہ یہ ایپیسوڈ ہوئی ہے نا اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی آپ کے اس میں سوزش ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ ڈیلے نہ کریں. اس کے بعد سرجری ہے؟ اس کے بعد آپ ڈیلے کریں گے تو وہی بات ہے 100 پیاز 100 جوتے والی بات ہے. سیدھی بات ہے کہ آپ تکلیف ہی برداشت کریں گے. آپ کے اوپر جو ہے نا اس وقت بھی آپ نے خرچہ کیا، تکلیف برداشت کی، اور جب آپ اس کے آپریشن کے لیے بعد میں جائیں گے تو وہ آپ کا آپریشن لمبا ہوگا، آپ کا سٹے ہسپتال میں زیادہ ہوگا، پیچیدگی کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور انہی کیسز میں جو ڈیورنگ سرجری وہ نقصان ہو سکتا ہے، پیچیدگی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سٹارٹ میں آپ کروا لیں گے تو ہو سکتا ہے لیپروسکوپی کے ذریعے ہو جائے. ایگزیکٹلی بعد میں اوپن کرنا پڑے گا، بعد میں اوپن سرجری. اور اوپن میں آپ کو سرجری. بات بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو دیکھا اور ان کی اوپن سرجری ہوئی. پہلے لیپروسکوپی کی طرف وہ گئے، لیکن ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اندر مسائل زیادہ ہیں. اچھا، کافی عرصہ دوائیاں کھانے کے باوجود بھی انفیکشن رہا، اور جب ان کو بتایا نہیں گیا کہ ان کی سرجری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ درد بڑی ہو رہی ہے سرجری کے بعد، ان کو نہیں پتا تھا کہ اوپن سرجری ہوئی ہے. ان کو اتنی درد ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی، تو نرس نے بتایا کہ جی دیکھیں جی آنٹی آپ کے تو اتنی بڑی سرجری ہوئی ہے. انہوں نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ لگا تھا کہ 2-3 صرف ہوں گے، چھوٹے سے سوراخ کر کے لیپروسکوپی کے ہوں گے. انہوں نے کہا گن کے بتائیں کتنے ہوں گے. تو جی گنے تو پتہ لگا کہ 25-30 وہ سٹیچز تھے یا اس کے قریب تھے. تو اوپن سرجری اس کے بعد پھر بیڈ ریسٹ کتنا زیادہ ہے، اور رسک کتنا زیادہ ہے، پیچیدہ. ہاں تو اس لیے اگر ایک دفعہ یہ اس کی علامات آ گئیں درد کی یا سوزش کی، جی، پھر آپ ڈیلے نہ کریں، پھر ڈیلے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ پتے کی درد ہے یا معدے کی، جی تھوڑا ڈفرینشیٹ کر دیں کہ کیسے پتہ چلے گا انسان کو، کیونکہ لوگ ڈریں گے. بالکل ایسی ہے. اچھا دیکھیں، پتے کا عام طور پہ جو ہے درد جو ہے روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیٹ کی نا رائٹ سائڈ پہ ہوگا، پیٹ کی رائٹ سائڈ تھوڑا سا اوپر والے حصے میں، تھوڑا دائیں طرف. ٹھیک ہے، بعض اوقات میں سینٹر میں بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پہ دائیں طرف ہوتا ہے. اب اس میں 2 طریقے کا درد ہوتا ہے. ایک ہے خالی پتھری کا درد، اور ایک ہے کہ اب اس نے سوزش بھی کر دی، جسے ہم کہتے ہیں کولیسسٹائٹس، یعنی کہ گال بلیڈر کی پتے کی سوزش ہو جانا. عام طور پہ جس کا درد شروع ہوتا ہے وہ عام طور پہ یہ ہوگا کہ آپ کسی نے کڑھائی گوشت کھایا، کسی نے کوئی چکنائی والی زیادہ چیز، کوئی تلی ہوئی چیز کھا لی. اب جیسے رمضان گزرا ہے تو لوگوں نے پکوڑے خوب کھائے ہیں، مطلب یا اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں. تو اس طرح کی چیز کھانے کے بعد اگر درد شروع ہو رہی ہے اور وہ تقریباً آدھا گھنٹہ رہ رہی ہے، تو یہ زیادہ چانس ہے کہ یہ پتے کی. اور تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ 3 چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، کہ فیٹی چیزوں سے بڑھ رہی ہے، پھر وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک رہ رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا دائیں طرف ہے. رائٹ، تو یہ پتے کی ہوگی. معدے کی درد عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل سینٹر میں یوزلی ہوتی ہے یا اس ایریا میں ہوتی ہے، اور وہ عام طور پہ ہر خوراک سے بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ مرچ مسالے سے زیادہ بڑھ رہی ہے، تھوڑا اسپائسز سے زیادہ بڑھ رہی ہے، یا کوئی بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے بڑھ رہی ہے. اور پھر وہ عام طور پہ زیادہ دیر رہتی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی متلی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ہے کہ جو ہم روٹین میں جو اپنے ابھی کیپسول کا ذکر کیا، ساشے کا ذکر کیا، اس سے وہ عام طور پہ یا جو سیرپ ہوتے ہیں، جو اینٹی ایسڈ کہتے ہیں ہم ان کو، وائٹ سیرپ جو اکثر آتے ہیں یہ میدے والے، اس سے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی. تو
یہ سینٹر میں ہوگی، ہر دفعہ کھانا کھانے سے ہوگی جو معدے کی درد، اور عام طور پہ یہ اس سے بہتر ہو جائے گی جو معدے کی دوائیاں. جو پتے کی ہے وہ عام طور پہ معدے کی دوائی سے فوراً ٹھیک نہیں ہوگی، ویسے ہی آدھا گھنٹہ لے کے اپنے ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو کہ عام طور پہ آپ عام بندہ سمجھ سکتا ہے. باقی دیکھیں آبویسلی پھر آپ ڈیپتھ میں ڈاکٹر بتا سکتے ایک اور یہ تاثر یہ ہے کہ اگر جس کا پتا ریموو ہو گیا ہے تو پوری زندگی ان کو میدے کے کیپسول یا میدے کی دوائی کھانی ہی کھانی ہے، کیونکہ ان کی ڈائجیشن اس طرح سے نہیں ہو پائے گی. کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا، اس میں حقیقت نہیں ہے. پہلی بات جیسے میں نے ذکر کیا کہ پتا جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہے سٹوریج. اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے پتا خود سے کوئی بہت بڑا کوئی آرگن ہے جو کہ ہضم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بڑے ساری کوئی رطوبت بنتی ہے. نہیں، پتے کا صرف ایک ہی کام ہے اور وہ سٹوریج. جگر سے آ رہی ہے بائل، پتا اس کو سٹور کر رہا ہے بس. ہاں، اتنا میکانزم ہے کہ وہ پھر سٹوریج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جب ضرورت پڑی، مطلب آپ جیسے بقرہ عید چل رہی ہے، مطلب اب سیزن آنے والا ہے، مزیدار بات ہونے لگی. تو اب جناب آپ گوشت کھا رہے ہیں جی، ہر 4 گھنٹے بعد ایک نئی ڈش بن رہی ہے اور بڑا گوشت ہے مثال کے طور پہ. آپ پتا اپنا کام پورا کر رہا ہے کہ جی ہر جتنا آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ دی جا رہا ہے. اب جب پتا ریموو ہو گیا، شروع میں تو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. پہلے جو 3-4 مہینے ہیں اس میں ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بتاتے بھی ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا جو بہت زیادہ آئلی ہے وہ مت لیجئے، کم لیجئے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو جو جگر کی نالی ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، تھوڑی ڈسٹینڈ ہو جاتی ہے. تو پھر اسی میں ہی کیا ہوتا ہے، جگر کی رطوبت اکٹھی ہوتی رہتی ہے اور ود ٹائم پھر آہستہ آہستہ وہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ وہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ نے سپلائی اس کی آنا شروع ہو جاتی ہے. میدے کا اور اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اکثر لوگ جو ایک غلطی جو ہوتی ہے جو میں آپ کو یہاں پہ چلو اس کا بھی بتا دوں. لوگوں کو لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، اس نے دی الٹرا ساؤنڈ کرایا، انہیں میدے میں درد ہوئی، پیٹ میں درد ہوئی، میدے کا مسئلہ تھا. الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس پہ آ گئے سٹون. اب اسے یہ لگا یا ڈاکٹر کو بھی یہ لگا کہ یہ تو جو سٹون آ گئے ہیں تو یہی مسئلہ کر رہے ہیں، یہ پتے کی وجہ سے، پتے کی وجہ سے. آپریشن کرا لو جی. آپریشن کرا لیا. اب درد کس کا تھا؟ میدے کا تھا. تو میدے کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اب آپ نے مفت میں پتا نکلوا دیا، مفت میں نکلوا دیا، تو میدا مہنگا نکلوا دیا 2-3 لاکھ آپ کے لگ گئے. اور آپ نے جی میدے کا مسئلہ چونکہ وہیں ہے تو وہ میدے کے لیے جو حل ہے وہ تو وہی چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہوتا ہے جی، میں نے کچھ جگہ پہ میں نے خود بھی نوٹس کیا، آبزرو کیا ہے کہ ان کا بی پی بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کیا اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے کہ میدے کا کسی کو پرابلم ہوا ہو اور اس کی وجہ سے ان کا بی پی کنٹرول نہ ہو رہا ہو؟ دیکھیں اگر ہم ویسے دیکھیں تو اس کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. بی پی 95% کیسز میں اس کی کوئی ریزن نہیں ملتی. اسے ہم کہتے ہیں پرائمری ہائپر ٹینشن، یعنی کہ آپ کا بلڈ پریشر کا جو سیٹ پوائنٹ ہے جو اللہ نے ایک بنا دیا ہے. اب ہم بی پی کے لیے تو روزانہ کچھ نہیں کرتے نا کہ یار میں خیال رکھوں کہ یار یہ جو ہے نا میرا بی پی صحیح رہے. اللہ نے ایک سیٹ بنا دیا ہے، وہ وہیں پہ رکے گا. 120/80 کم و بیش 10 اوپر نیچے یہی رہے گا. 5% کیسز میں یہ ہوتا ہے اور اس میں زیادہ رول آ جاتا ہے کڈنیز کا. کڈنیز کی بیماری کے ساتھ بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اور 1-2 اور چیزیں ہیں، کڈنی کے اوپر ایک غدود ہوتا ہے. اس کے علاوہ 1-2 اور بھی بیماریاں ہیں جس میں کچھ ہماری کچھ اپنے کچھ ہارمونز خاص طور پہ وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے میدے کے ساتھ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہیں پہ بھی پین ہے یا ایک مسلسل آپ اس میں ہیں ڈسٹریس میں ہیں، آپ کو ایک چیز مسلسل تنگ کر رہی ہے، وہ اس کی وجہ سے آپ کا بی پی تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سٹریس ہے، ویسے کوئی سٹریس ہے جی، ایک بندہ ٹینشن میں ہے، اسے کوئی نقصان ہو گیا مثال کے طور پہ، وہ سوچتا رہتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی حد تک کر سکتی ہیں، لیکن پرائمریلی میدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم جگر کی طرف آتے ہیں. جی جی بالکل. جگر سے ریلیٹڈ بھی کافی بیماری ہیں جیسے کہ ہیپیٹائٹس سی ہے. سب سے پہلے تو یہ بھی بہت زیادہ آج کل کامن نظر آ رہا ہے. اس کی ایک تو علامات کیا ہیں، اور دوسرا میں نے مزے کا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ بڑا یہ سننے کو ملتا ہے کہ جگر جو ہے وہ خون نہیں بنا رہا. ہاں ٹھیک ہے، پہلے میں اسی طرف آتا ہوں پھر میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں. ہم اکثر نا مریض کو جب میرے سامنے کوئی کہتا ہے نا کہ جی جگر خون نہیں بنا رہا، میں کہتا ہوں اس پہ اللہ کا شکر بنتا ہے. اچھا، کہ آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا. جس دن جگر خون بنانے لگ گیا نا، اس کا مطلب ہے اب آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں. بھلا کیسے؟
جگر خون تب بناتا ہے جب اس کے اندر کینسر ہو جاتا ہے. وہاں سے کچھ ایسے وہ چیزیں کیمیکل بنتے ہیں جو خون بنانے کے عمل کو بڑھاتے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے اس کے اندر وہاں پہ جگر خون بنا رہا ہوتا ہے اور تلی بھی کچھ کسی حد تک بنا رہی ہوتی ہے. جب انسان پیدا ہو گیا اب جگر کا کام اور ہو گیا, اس کے خون بنانا بند کر دیا. اب خون کہاں بن رہا ہے؟ ہڈیوں کے گودے میں, جسے ہم بون میرو کہتے ہیں. جگر خون نہیں بناتا. جگر بیچارے کو کوئی الزام نہ دے, اگر آپ کا ہیموگلوبن کم ہے تو اس کی اور وجوہات ہیں. جگر خون کبھی بھی نہیں بناتا. ٹھیک ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں خون کے انجیکشن لگوانے پڑیں گے. میں کہتا ہوں جس کو کبھی بھی جگر کا تھوڑا سا خون کی کمی آ جاتی ہے تو انہیں وہ پہلے ہی آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے جگر کا مسئلہ ہے. اچھا بھائی کیا ہوا؟ وہ یار دیکھیں میرا خون نہیں بنا رہا ہے تو جگر کا ہی مسئلہ ہے. انہیں سمجھانا پڑتا ہے بھائی جگر خون نہیں بناتا, جگر کیسے تعلق ہی نہیں ہے. یہ مت ہے, یہ مت ہے, یہ بہت بڑی مت ہے. تو یہ دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں سے تو سنتے ہوں گے نا. ہاں جی, ٹھیک ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ہی کہہ رہا ہو انہیں, یا جس جگہ سے انہوں نے ٹیسٹ کروایا. جہاں تک میری اس میں جو مشاہدہ ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے نا, جو جسے ہم طبی میڈیسن کہہ لیں یا ویسٹرن میڈیسن جسے کہتے ہیں, اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے ایک دو جو سنی ہیں دیکھی ہیں, اس میں کچھ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہیں. وہاں پہ شاید ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ شاید جگر خون بناتا ہے, انہیں شاید یہ ایک وہاں سے جو, کیونکہ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں, اب ٹھنڈا گرم کہاں سے آیا کہ جی یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, انڈا گرم ہے, انڈا گرم ہے, کھجور گرم ہے, ہاں جی اس کی تاثیر گرم ہے, اس کو یوں کھائیں گے تو یہ اس کی تاثیر گرم ہوگی, اس آم کو گرم ایسے ہے, کر کے کھائیں گے تو ہاں. ہاں. تو دیکھیں یہ بہت ایگزیجریٹڈ ہے, اوور ریٹڈ چیزیں ہیں یہ, ایسا نہیں ہے. اب اس طرح ہو تو پھر آم بیچارہ آتے ہی گرمیوں میں, یا پھر مطلب کہاں ہوتا بھی گرم ہے, اس کو اسٹور کر کے رکھ دیں, مطلب پھر سردیوں میں جا کے کھائیں. تو یہ چیزیں جو بیسک ہے ان کی وہ کو بہت سائنٹیفک نہیں ہے, اور وہ ابھی دیکھیں جو لوگ ان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے ہیں وہ ویسے ہی ٹھیک ہے, صحت مند ہے ہمارے سامنے, جو اس پہ کانسیپٹ کو ہی نہیں مانتے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں تو وہی پرانی باتوں سے ہی یہ چیز آئی ہے کہ جگر خون نہیں بنا رہا, یہ چیزیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے.